اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما والحقنی بالصالحین اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خواہش ظاہر کر رہے ہیں، اپنائیت اور تعلق کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم مجھے پکارو، مجھے اپنا سمجھو، کسی بھی اونچ نیچ اور مسائل اور پریشانی میں گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھ سے اپنا رابطہ اور کانٹیکٹ مضبوط کرو۔ تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے آفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہیں سمجھ رہا ہوں، تمہارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، تو تم مجھ سے دعا کرو۔ اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز جو ہوتا ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے، چھلکا اور گٹھلی کو جو ہے پھینک دیا جاتا ہے، یا چھلکا اور گٹھلی کو ایک ایکسٹرا چیز سمجھا جاتا ہے، اصل جو ہوتا ہے وہ گودا اور مغز ہوتا ہے کسی بھی چیز کا۔ تو دعا کیا ہے؟ تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ جو سورہ بقرہ میں رمضان کے سلسلے میں جو آیت آئی ہے، آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو ایک طویل آیت ہے، 185 آیت، اس میں جو احکامات تفصیل سے بتائے گئے ہیں، 185 آیت پوری بتا کر پھر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہ جو رمضان کے احکامات ہیں ان کو روک کر دعا کا مطالبہ کیا۔ دعا کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو بات چل رہی تھی رمضان کے مسائل کی، پورے رمضان کے مسائل بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن بیچ میں مسائل روک کر اللہ تعالیٰ جو ہے دعا کی طرف اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائی۔ پھر اس کے بعد اس آیت کے بعد پھر رمضان کے مسائل کا سلسلہ جاری کیا، حالانکہ کسی بھی عنوان کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر کے دوسرے عنوان کی طرف جو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ بلایا ہے۔ لیکن یہ دعا کی اہمیت کو واضح کرنا مقصد ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے جو مسائل ہیں، یہ تمام چیزیں اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ تم جو ہے اللہ سے مضبوط ترین تعلق قائم کرو، اور مضبوط ترین تعلق کا ایک جو ذریعہ ہے وہ دعا ہے۔ دعا جو ہے ذکر بھی ہے، اور ذاکرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے جو 8 دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے بھی ہے، جو اللہ کو ہمہ وقت یاد کرتے ہیں۔ اور یاد کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، نماز خود ایک یاد کرنے کی صورت ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا، تسبیحات وغیرہ، یہ بھی یاد کرنے کی شکل ہے، اور باقاعدہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرتے رہنا، یہ بھی جو ہے اللہ کی یاد میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑا جو اہم یعنی کہ یاد کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ ہم ہر وقت زندگی کے کسی بھی مسئلے میں، غصہ ہو یا محبت ہو، کمی ہو یا زیادتی ہو، اونچ ہو یا نیچ ہو، جھگڑے ہوں یا تعلقات ہوں، کسی بھی قسم کا مثبت پہلو آ جائے زندگی میں یا منفی پہلو آ جائے، کچھ بھی زندگی میں اتار چڑھاؤ آ جائے، ہم کو جو ہے اللہ کو فوراً ہماری توجہ اللہ کی طرف جانی چاہیے کہ اس سلسلے میں اللہ کی کیا تعلیمات اور کیا حکم ہے۔ یہ جو ہے سب سے افضل جو ہے ذکر ہے۔ تو یہ تو ہمہ وقتی ذکر ہے، ہر لمحہ جو ہے ہمیں اس سے وابستہ رہنا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہی ہوں، میں یہ جو بات کر رہی ہوں، میں یہ جو فلاں سے کانٹیکٹ میں ہوں، یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے دن بھر گھروں میں، آپس کے تعلقات میں، کام کاروبار میں، لین دین میں، ہر چیز میں، ہر خوشی اور غم میں، تو کیا یہ میرا طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ یہ جب ذہن پر حاوی رہے تو یہ ذکر کا سب سے افضل ترین طریقہ ہے۔ یہ تو دعا بھی ذکر ہے، اور دعا کی اہمیت کا اندازہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے رمضان کے مسائل بتاتے ہوئے وہاں بیچ میں روک کر دعا کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ دعا نہ مانگنے والے بندے سے بیزار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو دعا نہ مانگنے والے بندے پر غصہ بھی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے
ناپسند کرتے ہیں ایسے بندے کو جو اللہ سے دعا نہ مانگے۔ یہ دعا مانگنا ایک ایمان کا درجہ ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ وہ کس طرح کہ ہم جب ہمارے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سلسلے کی جو ہے مسنون دعائیں ہیں جو ہیں وہ ہیں اس کا اہتمام کریں۔ مسنون دعا یاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے قریب ہے، ہر زبان جاننے والا ہے۔ ہم اپنا مدعا اپنے انداز میں اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سے اپنے مسائل کا حل مانگیں اور قرآن میں مسائل کا حل ڈھونڈیں، دعا کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل پیش کریں۔ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی مسائل پیش آتے ہیں، چاہے ہمارے بچے ہمیں ستا رہے ہوں، بچوں کی تعلیمات کا معاملہ ہو، میاں بیوی کے آپس کے معاملات کا معاملہ ہو، آپس کے کوئی بھی رشتے، بہن بھائی کا معاملہ ہو، بہن بہن کا معاملہ ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہو، ساس بہو کا معاملہ ہو، کسی بھی رشتے کا، پڑوسی کا ہو، کوئی بھی تعلق، کوئی بھی رشتہ استاد اور شاگرد کا ہو، تو ہم جو ہے اس تعلق میں جو بھی پرابلم آ جائے، اس تعلق کے علاوہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں، تعلقات کے علاوہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے اور کوئی بھی ٹینشن اور پریشانی آ جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اس کو دعائیہ الفاظ میں میرے سامنے پیش کرو۔ اب بچے نافرمان ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے، ستا رہے ہیں، شرارتی زیادہ ہیں، تو ان کو اللہ کے سامنے ہائے واویلا مچانے کے بجائے، شکوے شکایت کرنے کے بجائے ہم کیا کریں؟ یہ ایک مثال دے رہی ہوں میں، ورنہ زندگی کے ہر معاملے میں یہی ہے اللہ کا حکم کہ اپنی اس کیفیت کو اور اپنی اس پرابلم کو اللہ کے سامنے دعا کی شکل میں پیش کرو۔ اے اللہ، بچے ایسا کر رہے ہیں یا جو بھی معاملہ ہے یہ ایسا ہو رہا ہے، اے اللہ تو میرے اس مسئلے کو حل کر دے، بچوں کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بچوں کی تعلیمات کے لیے وسائل مہیا کر دے، بچوں کے لیے مجھے بہترین مربی بنا دے، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما دے۔ یعنی جتنا زیادہ ہم اللہ سے کنیکٹ ہوں گے اور اللہ کی مرضی کا خیال رکھیں گے، اتنے ہی پیارے پیارے الفاظ ہمارے ذہن اور زبان پہ آتے جائیں گے کہ ہم جو ہے اللہ سے وہی مطالبہ کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ دعا، اپنے مسائل کو دعائیہ الفاظ دے کر پیش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اپنے کسی بھی پرابلم کو دعا کی شکل دے کے اللہ کے سامنے پیش کرے۔ دعا جو ہے بہت اہم اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے، اور ہمارے استاد نے ایک بار بتایا تھا کہ دعا کی قبولیت کے دو علامتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اگر اللہ نے توفیق دی، ہاتھ اٹھا کر تم دعا کر رہے ہو اللہ کے سامنے، تو اس کا مطلب تمہارا رب تمہاری بات سننا چاہتا ہے، تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہارے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، تبھی تو اس نے تمہیں اپنی طرف رجوع کیا۔ یہ خود دعا کی توفیق کا ہونا، کیونکہ یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے مسائل کے آنے سے ڈپریشن کا شکار ہو کر منفی طرف رخ اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ جو ہے اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اس سے۔ تو جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ سے رجوع ہو، تو یہ اللہ سے دعا کرنا یہ خود ایک دعا کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے توفیق دی۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت اگر آپ کے جسم میں کپ کپی کی کیفیت طاری ہو رہی ہے اور ایک جھرجھری سی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ تو یہ دو صورتیں ہمارے استاد نے بتائی تھیں، تو یہ بھی دعا کا حصہ ہے، اس لیے میں نے شیئر کی۔ اور دعا کے سلسلے میں شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کا جسم جو ہے حلال روزی سے بنا ہوا ہو، اس کے جسم کے جو کپڑے ہیں وہ حلال سے ہوں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے ایک بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ وہ اس کو مایوس لوٹا دے، اس کی دعا کو قبول نہ کرے، یہ اللہ کی کبریائی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو خود صفت ہے کہ وہ مجیب ہے، دعا کا قبول کرنے والا ہے، جواب دینے والا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ بندہ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، مگر میں کیسے کروں؟ کیونکہ اس کا جسم حرام، اس کے کپڑے حرام اور اس کا بستر حرام، یعنی کہ وسائل و ذرائع حرام ہیں، آمدنی کا ذریعہ حرام ہے۔ اب حرام ذرائع بہت سارے ہوتے ہیں، یعنی کہ سود پہ کاروبار ہو رہا ہے یا ناجائز چیز کا کاروبار ہو رہا ہے، جیسے کہ کسی کا شراب کا کاروبار ہے، یا کوئی جو ہے اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، خنزیر کی ملاوٹ کی چیزیں بیچ رہا ہے، اور بھی جو حرام نشہ آور چیزیں، شراب کے علاوہ اور بھی جو نشہ آور چیزیں ہیں، اگر کوئی جو ہے شریعت کے خلاف
کام کر رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ صرف یہی یعنی کہ ظاہری اعتبار سے جو چیزیں حرام ہیں صرف وہی نہیں، بلکہ حلال چیزیں حلال ہیں لیکن کام کرنے کا طریقہ حرام ہے تو وہ بھی جو ہے ناجائز ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ فکس ڈپازٹ ہے. فکس ڈپازٹ کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ صورتوں میں اس کی کا جواز ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے کاروبار کے سلسلے میں. تو ہمارے آج مردوں کو کہاں شعور ہے، اور شعور ہو بھی کہاں سے، یعنی کہ اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں اور اتنے بڑے بڑے مطالبات گھر کے، اور گھر میں بے برکتیاں کہ آدمی کو اتنا فکر ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے دیکھے کہ میں جو ذریعہ معاش ہے، میرا طریقہ کاروبار ہے وہ حلال ہے یا نہیں، کہیں میرے سے بھول چوک تو نہیں ہو رہی ہے. جبکہ یہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق یہ عورت کی ذمہ داری بنتی ہے. اسلاف کے کارناموں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ یہ جو ربیہ ایک جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کی بیوی کا واقعہ ہے کہ جب وہ جو ہے جا رہے تھے سفر پر تو ان کی بیوی نے ان کو تلقین کی تھی کہ کتنا بھی یعنی کہ پریشانی آ جائے آپ جو ہے حرام کی طرف مت جائیے گا اور حلال ہی کی فکر کریے گا. تو اس ایک طویل واقعہ ہے وہ کہ وہ صبح سے شام تک جا کے روزی روٹی تلاش کر کے آتے، لیکن جو ہے کچھ بھی نہ ملتا ان کو، گھر آ جاتے وہ اور خالی ہاتھ ایسے ہی. اور پھر اگلے دن پھر جب جاتے تو بیوی ان کو تلقین کرتی کہ آپ کو کہیں ہماری بچوں کی اور میری محبت غالب نہ آ جائے اللہ کے حکم کے اوپر، یعنی کہیں اللہ کے حکم پر ہماری محبت غالب نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہیں. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ کوئی مشکوک مال تک نہ ہو. تو جو ہے ان تمام چیزوں کا جو ہے یہ اس میں عورتوں کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ مردوں کی اس سلسلے میں رہنمائی کریں، اس طریقے کا اپنے تعلق قائم کریں، اس طریقے کی گفتگو کریں. تو یہ تمام چیزیں بھی جو ہے شریعت کے مطالبات میں ہیں. تو یہ لیکن آج جو ہے ایک آدمی کی ہی کمائی پوری نہیں ہو رہی ہے تو آدمی کی اس طرف توجہ ہی نہیں جا رہی ہے. گھر کے کئی لوگ مل کر کما رہے ہیں اور جو ہے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو اس کی ایک وجہ بے برکتی بھی ہے. تو بہرحال ایک الگ ٹاپک ہے یہ، لیکن کیونکہ دعا سے تعلق ہے اس لیے میں نے مختصر ذکر کیا. تو دعا کے لیے ضروری ہے کہ حلال کمائی ہو. اللہ تعالیٰ میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت شرم آتی ہے کہ وہ نہ کرے ان کے دعا قبول نہ کرے، مگر وہ کیا اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں، میں کیا کروں، حرام سے بنا ہوا ہے اس کا جسم. تو ہاتھ اٹھے ہوئے دعاؤں کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر مطلب افسوس کرتے ہیں کہ دعا مانگ رہا ہے بندہ، التجا کر رہا ہے، لیکن میں مجبور ہوں اس کی دعا سننے سے. اور دعا کے سلسلے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے اگر وہ یعنی کہ شرائط کے ساتھ ہو. ایک تو یہ کہ وہ قطع رحمی کی دعا نہ ہو کہ اللہ یہ میری زندگی میں سے چلا جائے یا چلی جائے، یعنی بہن بھائی ہو، میاں بیوی ہو، اور بعض لوگ اولاد سے بھی اتنا نالا ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے آنکھ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے اولاد کو آنکھ کرنا. اولاد اگر نافرمان ہے اس کی ذمہ دار وہ ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو فرمانبردار بنائے، محفوظ رکھے، اس کی ذمہ دار وہ ہوگی. لیکن ماں باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آنکھ کریں اس کو، یعنی کہ دولت جائیداد گھر سے الگ کریں اس کی نافرمانی کی وجہ سے یا اس کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. تو بہرحال مطلب دعا کے لیے شرط ایک یہ ہے کہ وہ قطع حرام کے مال سے کھایا ہوا جسم نہ ہو، حرام کے کپڑے نہ ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ قطع رحمی کی دعا نہ ہو، رشتے کو توڑنے کی دعا نہ ہو. اور تیسری چیز یہ ہے، اور اس کے علاوہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو بندہ جو مانگ رہا ہے بے عین ہی وہ چیز دے دیتے ہیں اس کو، اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں وہ چیز بہتر سمجھتے ہیں. تو دعا کو پورے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. یہ ایمان کی کیفیت سے اس کا تعلق ہے، اور اللہ پر ایمان ہمارا کس قدر ہے اس سے تعلق ہے اس کا. تو ہمیں جو ہے اس پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے کہ میرا رب ضرور سنے گا، اور دعا کرنے کے بعد بے فکر ہو جانا چاہیے کہ میں نے اپنا مدعا، اپنا مسئلہ، اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کر دی. اور پھر دوسری شکل دعا کی قبولیت کی یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دکھ، بیماریاں، کوئی آنے والی آزمائش، مسائل اور مصائب جو ہے ٹال دیتے ہیں. ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کیا کیا ہونے والا تھا اور کیا کیا ٹل گیا، ہم کو خود کو نہیں معلوم ہوتا ہے. اور پتہ نہیں کون سی دعا جو ہم نے مانگی ہو اور وہ بے عینی وہ چیز نہ ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سیف رکھا ہوا تھا، اور کوئی آزمائش، مصیبت، بلا، بیماری آنے والی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال دیا.
اسی لیے یعنی کہ انسان اگر شکر کے بہانے ڈھونڈے نا تو اتنے ہیں، شکر کے بہانے اتنے ہیں کہ انسان جو ہے ناشکری کی طرف جانے کا اس کو موقع ہی نہ ملے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہوا ہے ہمارے علم میں بھی نہیں ہے کب کیا ہو رہا ہے۔ ہم گاڑی پر جا رہے ہیں اور پیچھے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں، بس ہے، ٹرک ہے اور دوسری سب گاڑیاں ہیں۔ یہ گاڑی کا بریک جو ہے آدمی پکڑا ہوا ہے، لیکن اس کو کنٹرول میں کون کرا ہوا ہے؟ اللہ کرا ہوا ہے۔ اگر اللہ چاہے وہ بریک فیل ہو جائے اور وہ پیچھے آنے والی گاڑی کا بریک فیل ہو کے وہ ہم سے ٹکرا جائے اور ہمارا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کتنے یعنی کہ انسان اگر اللہ کی نعمتوں اور اللہ سے تعلق اور اللہ کے سسٹم پر غور کرتا چلا جائے، زندگی کے کسی بھی ایک پہلو کو لے کر، اپنے جسم کے نظام کو لے کر، اپنے یعنی کہ جیسے کہ میں نے ابھی یہ بتایا، تو ایسے بہت سارے زندگی کے معاملات ہیں۔ انسان ایک روٹی کھاتے وقت سوچ لے کہ یہ روٹی میرے تک کیسے پہنچی ہے، کتنے یعنی کہ مراحل سے ہو کر پہنچی ہے۔ یعنی کہ دانہ ڈال، زمین کو پہلے ہموار کیا گیا، اس میں دانہ ڈالا، پھر اس کے وقت پر جو ہے اس کی دیکھ بھال کی گئی، اس کو پانی کھاد ڈالا گیا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے دھوپ پہنچائی، ہوا پہنچائی، اور پھر جو ہے اس کے بعد وہ ذرا بڑا ہوا، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں کسان، چڑیوں سے بچاتے ہیں، جانوروں سے بچاتے ہیں، اور پھر وہ دانہ یعنی کہ پنپ کے بالی بنا، پھر وہ بالی میں سے نکلا، پھر وہ دھان نکلا، اور پھر وہ پسا بازار میں گیا، پھر وہ گیہوں بکا، پھر وہ خریدا گیا، پھر وہ پسا گیا، پھر وہ آٹا بنا، پھر وہ گھر میں آیا، اور پھر اس کو آٹے کو گونا، پھر اس کی جو ہے روٹی پکائی، اور پھر جو ہے ہمارے منہ تک گیا۔ کتنے مراحل ہو گئے، ہم کبھی ہمیں جو ہے یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ ہمارے اوپر دنیا اتنی حاوی ہے، دنیاوی مسائل ہم نے اتنے حاوی کر لیے ہیں، ورنہ بندے کو سوچنے کے لیے اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے اتنے ذریعے ہیں۔ کوئی بھی ایک چیز لے لیے، جیسے کہ سر نے بھی یہی بات بتانی چاہیے، جن کو میں دوسرے الفاظ میں بتا رہی ہوں، کہ یعنی کہ برا جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں وہ سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اگر ہم جو اچھا ہو رہا ہے، جو کائنات میں جو سسٹم چل رہے ہیں، اگر ہم اس کو سوچنے میں لگ جائیں تو ہمیں وہ چیز سوچنے کی موقع ہی نہ ملے، اور پھر خود بخود ہمارے ساتھ خیر ہی خیر ہوتا چلا جائے، کیونکہ ہم خیر سوچ رہے ہیں تو پھر خیر۔ اچھا، میں یہاں پر ایک نفسیاتی پہلو بھی بتاتی ہوں۔ انسان جو چیز سوچتا رہتا ہے اسی طریقے کے حالات ہموار ہوتے رہتے ہیں۔ اگر میں مسائل کو چھوڑ کر وسائل پہ نظر رکھوں گی تو وسائل بڑھتے جائیں گے۔ یہ ایک کائنات کا نظم ہے، یہ ایک ٹاپک ہے مستقل، اس کو سر لیں گے، اتنے پیارے انداز میں آپ کو سر بتائیں گے کہ انسان جو چیز سوچتا ہے نا، وہی چیز اس کی زندگی میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میری نگاہ وسائل پہ ہوگی تو وسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے بتانا میں یہ چاہ رہی تھی کہ یعنی کہ شکر خود ایک دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ دعا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں یہ، کہ الحمدللہ کہنا خود ایک دعا ہے۔ کیسے دعا ہے وہ؟ کیونکہ الحمدللہ جب بندہ کہہ رہا ہے تو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ تو ہم نے الحمدللہ کہا، اللہ کی نعمت کو، کوئی سی بھی نعمت کو محسوس کر کے الحمدللہ کہا تو وہ نعمت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم ہر نعمت کو، اگرچہ کہ بچہ شرارت کر رہا ہے، نافرمان ہے، لیکن اگر ہم اس کی خوبیاں دیکھ کر، اس کو دیکھ کر خوش ہوں اور اس پر الحمدللہ کہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی اور خوبیوں میں اضافہ کر دے گا۔ ہم اس کو یعنی کہ بددعا دیں، گالم گلوچ کریں، اور جو ہے بچے کو مختلف طریقے سے ٹارچر کریں یا شکوے شکایت کریں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پازیٹیو رویہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ پوری قرآن کی تعلیمات مطالبہ یہی کرتی ہیں کہ انسان کی شخصیت سراپا پازیٹیو ہو، مثبت شخصیت ہو۔ جتنی انسان کی شخصیت مثبت ہوتی ہے نا، اتنی نعمتیں کھینچی چلی آتی ہیں اس کی طرف۔ تو انسان کو جو ہے سراپا پازیٹیو ہونا چاہیے۔ انسان جو ہے کیچڑ میں سے بھی جو ہے قیمتی موتی چن کے لا سکتا ہے۔ اور دیکھیے کمل کا پھول ہے، وہ کہاں کھلتا ہے؟ کیچڑ میں کھلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم بھی ہماری اور یعنی کہ انبیاء کی، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، کتنا گندا پراگندہ ماحول، لیکن کتنے یعنی کہ مثبت شخصیت کے مالک ہونے کی وجہ سے، پازیٹیو سوچنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ خود بخود نعمتیں بڑھتی چلی گئیں۔ صرف نعمتیں ہی نہیں ملیں بلکہ درجات بھی بلند ہوتے چلے گئے۔ تو اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ ہماری نظر اس طرف جانی چاہیے کہ
اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں دعا قبول کرتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو پتہ نہیں کون سی بلا ٹل گئی، اللہ تعالیٰ کس کے بریک فیل ہونے سے بچا لیے کہ ہم کو ٹکر لگنے سے بچ گئے ہم۔ تو اتنی چیزیں ہیں سوچنے کے لیے دنیا میں کہ ہمیں دوسری چیزیں سوچنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ پھر تیسری چیز جو ہے، اگر جو ہم مانگ رہے ہیں وہ نہ مل سکی تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے لیے وہ بہتر نہیں سمجھا ہے تو اللہ تعالیٰ بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں ٹال دیتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، اگر یہ بھی نہ ہو، میرے مقدر میں کوئی اللہ نہ کرے کسی کے بھی مقدر میں کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، بیماری لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کے ذریعے نہیں ٹال رہا ہے، اس کے درجات بلند کرنے کے لیے وہ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے لکھی دی ہے وہ، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ دعا جو ہے محفوظ ہوتی رہتی ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ وہ جب انتقال ہو جائے گا اور آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا، اس کو دکھایا جائے گا ایک نیکیوں کا پہاڑ، تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھیں، یہ نیکیوں کا پہاڑ کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو تم دنیا میں دعائیں کرتے تھے وہ یہاں پر نیکیوں کی شکل میں جمع ہو رہی تھیں، یہ تمہاری نیکیاں ہیں۔ تو اس وقت بندہ کیا کہے گا کہ اے کاش کی دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ یہاں پر تو ہم آہوزاری کرتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے دعاؤں کو ایسی ہمیں یہ یقین رہنا چاہیے، شکوے شکایت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ یقین رہنا چاہیے کہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ مناسب نہیں سمجھ رہا ہے قبول کرنا، اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا انشاءاللہ نیکیوں کے بدلے میں، اور وہیں کی کامیابی اور وہیں کا سودا سب سے بڑا سودا ہے۔ تو یہ جو ہے دعا کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں۔ اب ہم جو ہے دعا، ہم نے سوچا تھا کہ دعا شیئر کریں گے، ہر ہفتے ایک دعا بھی دیں گے، تو یہ دعا میں جو ہے اب آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں، اس دعا کو جو ہے آپ لوگ یاد کریے گا۔ زنیرہ ایڈمٹ کرو۔ دیکھیے، اللہم آتے نفسی تقواہا و زکاہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ تو یہ جو ہے کوئی بھی دعا جو ہے کیفیت کے ساتھ جو ہے مانگنی چاہیے۔ اب رٹے رٹائے الفاظ یا پھر جو ہے خالی ہم اللہ سے ارے دعا پیاری ہے چلو مانگ لو، یا ایک نئی دعا یاد کر لی ہم نے یا کہیں سے سنی، بلکہ الفاظ کی گہرائی اور گہرائی کو دیکھنا چاہیے۔ اللہم آتے نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، یعنی کہ نفس کو پاکیزگی عطا فرما، نفس کو جو ہے تیری رضا کی فکر عطا فرما۔ تقوی کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اس کی رضا کی فکر کرنا، یہ دونوں چیزیں ملا کر ہی تقوی بنتے ہیں۔ تقوی کے معنی بچنا ہے، تو ناراضگی سے بچنا، تو ناراضگی سے کیوں بچا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ وہ زکاہا، اور اس کو یعنی کہ اس کا تزکیہ فرما، اس کو پاکیزہ فرما۔ تو یعنی کہ جب نفس پاکیزہ ہوگا تبھی جو ہے اس کو تقوی ملے گا۔ اور انت خیر من زکاہا، اور تو ہی سب سے بہتر ہے جو اس کو پاکیزہ بنا سکے۔ تو یہ کیا ہے، ایک معنوں میں توفیق ہے، اللہ سے توفیق مانگنا۔ اللہ کی رحمت عام تو ہے، توفیق کی نعمت عام نہیں، تو اللہ سے جو ہے ہر چیز کی توفیق مانگنی چاہیے۔ تو جب بندہ جو ہے اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے اور مختلف کیفیتوں میں جاتا ہے نا، تو خود بخود اس کی کیفیتیں دعا کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اور جو ہے بعض وقت تو جو ہے عربی بھی آپ کی زبان سے ادا ہو جائے گی، کہیں آپ نے پڑھی ہوگی، کہیں آپ نے 2-4 بار پڑھا ہوگا یا کسی سے سنا ہوگا، تو ارے یہ جو میری اب کیفیت ہو رہی ہے، یہ دعا تو، یہ کیفیت تو اس دعا پہ فٹ ہو رہی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ہوگا کب؟ جب ہم اللہ سے تعلق کریں اور اس کیفیت میں جانے کی کوشش کریں، تو اللہ سے جو ہے تمام چیزوں کی توفیق مانگنا چاہیے۔ تو یہ اس کی تزکیے کی توفیق کون دے سکتا ہے؟ اس کو مزکی کون بنا سکتا ہے؟ اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ تزکیہ کہتے کس کو ہیں؟ تزکیے کا مطلب جیسے کہ ایک جھاڑ کا بھی تزکیہ ہوتا ہے۔ جھاڑ کا تزکیہ کیا ہے کہ اس کی جڑوں کو جو ہے آس پاس میں اس کے دیکھا جائے کہ کوئی جنگلی پیڑ تو نہیں اگ رہا ہے، اس کو اکھاڑ کر پھینکا جائے تاکہ اس کے پنپنے میں اور اس کے پھلوں کو غذا ملنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھنا چاہیے کوئی پتھر کنکر تو آڑے نہیں آ رہا ہے، وہ سوکھ تو نہیں رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اس کی ترقی میں، جھاڑ کی ترقی میں جو کچھ بھی رکاوٹ بن رہا ہو،
اس کو اس رکاوٹ سے دور کرنا یہ تزکیہ ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ذات کو اللہ سے کنیکٹ ہونے میں جو چیز بھی روک رہی ہو، جو عادتیں، جو کیفیتیں، جو چیز بھی ہمیں روک رہی ہے، ہم اس کو جو ہے اپنے سے دور کریں، تو یہ کیا ہے؟ اس کا تزکیہ ہے۔ تو یہ نفس کا تزکیہ ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تو ہی بہترین اس کا مزکی ہے کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، مجھے ڈیولپ ہونے سے میری کون کون سی چیزیں روک رہی ہیں، کون کون سی عادتیں، کون کون سی سوچ مجھے روک رہی ہے، تو اس سے تعلق مضبوط کرنے میں تو ہی اس کو دور فرما۔ اب یہ کب ہوگا؟ جب یہ کیفیت ہماری ہوگی، ہمارے اندر سے یہ خواہش ہوگی، تبھی جو ہے ہم وہ کیفیت کے ساتھ دعا کر سکیں گے۔ انتا ولی ہوا، تو ہی اس کا ولی ہے، سرپرست ہے، نگراں ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، وہ مولا ہے، اور تو ہی اس کا مالک ہے، یعنی کہ سرپرست بھی تو ہی ہے، مالک بھی تو ہی ہے، یعنی تو ہی اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے، میرے سے زیادہ اس کی نگرانی تو کر رہا ہے، اور اللہ ہی صرف نگرانی کر رہا ہے، کوئی اور نہیں کر رہا ہے۔ ہم کو معلوم ہے تھوڑا بہت، لیکن ہم سے زیادہ اللہ جانتا ہے ہمارے نفس کے بارے میں، اور جو ہے وہی اس کا مالک بھی ہے۔ تو یہ اس کو جو ہے کیفیتوں کے ساتھ جو ہے مانگنا چاہیے۔ اچھا، میں یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب دیکھیے یعنی اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مقرب بنائے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ ہمیں اتنی تکلیف شریعت کے کسی حکم پر عمل کرنے میں نہیں ہوئی جتنی تکلیف ہم کو اخلاص کے سلسلے میں ہوئی، اپنی نیتوں کو جانچنے کے سلسلے میں ہوئی۔ تو نیتوں کو جو ہے بہت باریکی سے جو ہے جانچتے رہنا چاہیے۔ لیکن ہمارے استاد جو ہے اپنی زندگی کے بہت سارے ہمارے اساتذہ بہت سارے خاص واقعات شیئر کرتے تھے، تاکہ ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو اللہ سے قریب ہونے کا اور وہ مرتبے حاصل کرنے کا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اس دن جو میری کلاس تھی، میں نے جو ہے یہ سوچا کہ نہیں، اتنے سارے اسٹوڈنٹس کا حقوق مارے جائیں گے، یہ اللہ کی مرضی کے خلاف اور شریعت کے خلاف ہے، یہ دن فکس ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی دوسرا ذریعہ پیدا کرے گا۔ تو میں نے اس دن آپ لوگوں سے 5 منٹ پہلے اجازت مانگی تھی کہ میرے استاد کی کلاس ہے، مجھے ادھر جانا ہے۔ تو اتفاق سے وہ کلاس دیر سے شروع ہوئی، اور اتنی عظیم اس دن کلاس میں مجھے دولت ملی، میں بتا نہیں سکتی۔ اور میں نے ریئلائز کرا کہ جب اللہ جو ہے، جب بندہ اللہ کی رضا اور اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے، ذکر مطلب ہم وقت اللہ کو حاوی کر لے، معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے، اور شریعت کے نقطۂ نظر سے سوچے، شریعت کے مطابق سوچے، اپنے خواہش کو غالب نہ آنے دے بلکہ شریعت کو اس پر غالب کرے۔ تو وہ اس دن جو ہے ایک ہم کو جو وہاں کے عراق کے استاد تھے، انہوں نے ہمیں اپنی سند میں شامل کیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے یہ کہ اس کا ہم جو ہے کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ سند میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف نصیب کیا، ہمارے استاد نے اجازت دی کہ 10ویں سند میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ تم 11ویں سند اپنا جو ہے اپنے آپ کو اس میں 11ویں سند میں شامل کر لو۔ تو انہوں نے اس چیز کی اجازت دی۔ اچھا، یعنی کہ وہ جو ہے بہت بڑے اور اہم مرتبے پہ ہیں، وہ ایسے مطلب یوں ہی جیسے کہ میں کسی کو چاہے اجازت دے دوں، نہ میں اس قابل ہوں اور نہ مجھے اس چیز کی اجازت ہے کہ میں کسی کو اجازت دوں۔ وہ اجازت ہونے کے لیے، اجازت دینے کے لیے بہت بڑے مرتبوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے استاد نے ہمیں اجازت دی، اور انہوں نے اپنی تحریر بھیجی ہمیں واٹس ایپ پہ کہ یہ میرے نام کے ساتھ تم اپنا نام لکھ لو، اور 11ویں سلسلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں سلسلے سے تم جا ملو گے انشاءاللہ، سند کے اعتبار سے۔ تو یہ جو ہے میری ایک شاگردہ یہاں موجود ہیں، بشرا، وہ بھی اللہ کے فضل سے اس میں شامل ہیں، اور انہوں نے مجھ سے اس چیز کا ذکر کیا تھا۔ تو میری بھی اس وقت اتنی خواہش ہوئی تھی کہ اللہ مجھے بھی یہ مرتبہ نصیب فرما، میں نے خاص اللہ سے دعا کی تھی، تو جو ہے اس دن پرسوں یہ موقع نصیب ہوا الحمدللہ۔ تو دنیا کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی چاہت یہی ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ آزمائے گا نہیں، راستے میں رکاوٹیں نہیں آئیں گے، پریشانیاں نہیں آئیں گے، جب تک جو ہے ہم کھڑے نہیں اتریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے علم کے جو درجے ہیں، جو مرتبے ہیں، وہ اتنی آسانی سے نہیں دیتا ہے۔ بہت قربانیاں، بہت مطالبے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو اگر ہمت ہار گئے ہم اس راستے میں،
تو پھر بہت بڑا لاس ہے۔ ہمت نہیں ہارنا ہے، دعا کرنا ہے، تڑپ رکھنا ہے، توفیق مانگنا ہے اللہ سے۔ میں نے بتایا نا کہ ابھی کہ رحمت تو عام ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے ہی ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اگر ہمارے گناہوں کی سزا دینے اللہ تعالیٰ بیٹھ جائے اور ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دینے لگے تو دن بھر ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہم نہ چل پھر سکیں اور نہ ہم کھا پی سکیں اور نہ ہمیں کوئی نعمت ہی نہ ملے ہم کو اگر سزا دینے، جیسے کہ ہم اپنے سے نچلے لوگوں کو سزا دیتے ہیں، اپنے سے کمزور لوگوں کو سزا دیتے ہیں کہ ان سے کوئی کوتاہی ہوئی تو ان کو جو ہے ان کا یہ روک دیا، ان کو وہ روک دیا، ان سے بات روک دی، ان سے یہ کر دیا، ان سے وہ کر دیا، ان سے تعلق رویہ سب خراب کر دیا۔ اگر اللہ ایسے کرنے بیٹھ جائے ہمارے ساتھ تو پھر ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ نہ کرے، نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہماری زندگی صحیح طریقے سے گزر رہی ہے۔ رحمت تو عام ہے لیکن توفیق عام نہیں ہوتی ہے۔ توفیق بہت گڑ گڑا کے اللہ سے مانگنا پڑتی ہے، اندرونی کیفیت بنانا پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو مزکی کرنا پڑتا ہے، متقی کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ کوئی یہ اور پھر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں مزکی ہو گیا، متقی ہو گیا۔ وہ سلسلے میں چلتے ہی رہنا پڑتا ہے اور پھر اس پہ فخر بھی نہیں کرنا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر فخر میں مبتلا ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے عورتوں یعنی کہ مردوں کو کیا کیا، آوارہ عورتوں کے پیچھے لگا دیا، ولیوں کو، اور جو ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ برے برے کاموں میں اور ایسی عورتوں اور مردوں کو ملوث کر دیا جن لوگوں نے اپنی نیکیوں پہ فخر کیا۔ تو یہ بھی تزکیے کے خلاف ہے، تقوی کے خلاف ہے کہ کوئی اپنے نیک ہونے پہ فخر کرے یا مطمئن ہو جائے۔ تو کسی وقت نہ مطمئن ہونا ہے اور نہ ہی کسی وقت ہمیں سکون سے بیٹھنا ہے کہ اب میں پہنچ گئی فلاں درجے تک یا اب مجھے جو ہے میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا اور نہ ہی یہ سوچ آنی چاہیے انسان کے اندر، بلکہ ہم وقت اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے، عاجزی اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر عاجزی کی وجہ سے، سب سے بڑی صفت عاجزی ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ اگر عاجزی کرنے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت کے دن مجھ سے عزت لے لینا، اس سے بڑی بات اور کیا چاہیے۔ عزت کم نہیں ہوتی ہے، یہ حدیث کے رغبت دلانے کے الفاظ ہیں۔ عزت کم نہیں ہوتی ہے، بظاہر یہ ہمارا نفس ہمیں روکتا ہے، ورنہ عزت کم نہیں ہوتی ہے، درجے بلند ہوتے ہیں۔ جو یعنی کہ ہم قصوروار ہوں یا نہ ہوں، سامنے والا قصوروار ہے یا ہمارا قصور ہے، اگر ہم جھک جائیں تو سامنے والا اعتراف کرے یا نہ کرے لیکن اس کا ضمیر اس کو ملامت ضرور کرتا ہے کہ اس کا قصور نہیں تھا جب بھی یہ جھک گیا، یا پھر اس کا قصور تھا لیکن بیچارہ جو ہے اپنے قصور کا اس نے اعتراف کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سامنے والے کے بھی، مخالف ٹیم کے بھی دل میں جو ہے عزت ڈال دیتا ہے اور پھر اللہ اور رسول کے پاس تو اس کی عزت بڑھ ہی جاتی ہے۔ تو بہرحال میں آپ لوگوں کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے میں نے یہ چیز بتائی اور یہ بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اگر اللہ کی سوچو گے تو اللہ کرامات زندگی میں کرتا ہے اور ایسے جو ہے چیزیں راستے ہموار کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو جو ہے اللہ سے توفیق بھی مانگنا چاہیے۔ تو آپ لوگوں سے کا یہ ہوم ورک ہے، یہ دعا جو ہے آپ کو پوری کیفیتوں کے ساتھ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے دعا کرنا ہے، اور دعا کے ساتھ کوشش بھی ہے۔ ہم دعا تو کر رہے ہیں لیکن تقوی اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اپنا تزکیہ نہیں کر رہے ہیں، اپنے اندر سے خرابیاں ہٹا کے اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام دعا کے ساتھ کوشش بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس دعا کے مستحق بنائے اور ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین توفیق عطا فرمائے زندگی کے ہر معاملے میں۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم اپنی دوسری کلاس کی طرف آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، میں نے تھوڑے لوگوں کا ہوم ورک نہیں دیکھا کیونکہ لاسٹ مومنٹ تھا اور جو ہے وقت بہت کم تھا۔ 5 دن ہوتے ہیں تو میں جو ہے زیادہ چیک کر لیتی ہوں اور لاسٹ مومنٹ پہ آیا تھا ہوم ورک، اس لیے نہیں کر پائی میں، مگر چیک کر لوں گی انشاءاللہ جو اب بعد میں آئے ان کو بھی۔ لیکن کچھ لوگوں نے بہت ہی اچھا ہوم ورک کیا، بہت بہترین انداز میں قرآن سے کنیکٹ ہو کے، یعنی کہ قرآن کے الفاظ کو لیا اور پھر اس کا جو ہے واحد تسنیہ جمع لکھا، ترجمہ بھی لکھا۔
تو قرآن اس طریقے سے ان سے قرآن سے کنیکٹ ہوئے وہ، اور قرآن کے الفاظ کی ویکیبلری، ان کے الفاظ کا مجموعہ بڑھ گیا ان کا۔ اور تیسری چیز جو ہے، کچھ لوگ، ایک کسی طالبہ نے تو بہت ہی اچھا ہوم ورک کیا کہ انہوں نے، ذرا کس کا مائک کا میوٹ ہے، میوٹ کر لیجیے آواز، یا کچھ بولنا چاہ رہی ہیں وہ تو